بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم, میں ہوں عمران وسیم. آزاد ڈیجیٹل میڈیا کی نئی سیریز آزاد سوچ میں آپ تمام دیکھنے والوں کو ویلکم کریں گے. خبر ناظرین یہ ہے کہ سختیاں بڑھ گئی ہیں. بانی تحریک انصاف عمران خان پر بھی سختی بڑھ گئی ہے اور ججز پر بھی سختیاں جو ہے وہ نظر آ رہی ہیں کہ ججز کے لیے بھی سختیوں کا جو سیزن ہے وہ شروع ہو گیا ہے. اور اس کی وجہ جو بنے ہیں وہ خطوط بنے ہیں جو بانی تحریک انصاف اور جج صاحبان کی جانب سے لکھے گئے اور ارسال کیے گئے. ایک تو اس خبر کے حوالے سے اہم ڈیٹیلز ہیں جو آپ ناظرین کے ساتھ ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں. بانی پی ٹی آئی کے ساتھ ایک اہم شخصیت نے ملاقات کی اور اس شخصیت نے بانی کے ساتھ ملاقات کرنے کے بعد اگلے دن کسی اور اہم شخصیت کے ساتھ ملاقات کی. یہ ملاقات کی کیا کہانی ہے, جیل میں عمران خان سے کون ملا اور خان سے مل کر اگلے دن اس شخصیت نے کس کے ساتھ ملاقات کی, اس خبر کی ڈیٹیل بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے. خودکش حملہ کیا گیا ہے. ایک تو فواد چودھری نے خودکش حملہ کیا اپنی ذات پہ, دوسرا مروت صاحب نے بھی بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ان کی بات تو بن رہی تھی, بات شاید بن جاتی, لیکن مروت صاحب نے بھی خودکش حملہ کر دیا ہے. تو یہ ایک چند اہم پوائنٹس ہیں جس پر آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم بات کریں گے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اسناد ملک صاحب. ملک صاحب آپ کو ویلکم کرتے ہیں. اور کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر. آج بڑے آپ فشاش نظر آ رہے ہیں, لگتا ہے کسی خاص پروگرام سے اٹھ کے آپ ادھر آ گئے. جی بس کیا پروگرام ہے جی, پروگرام یہی جو چل رہا ہے اس وقت, وہی کوئی خاص ملاقات کر کے آئے ہیں لگتا ہے. کوئی خبر شبر دیں آج ہمیں, یہ بتائیں کہ سختیاں کوئی بڑی ہیں عمران خان صاحب کی اور ججز کی, خطوط کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ عمران خان کے حوالے سے پہلی دفعہ سختیاں نہیں بڑھی. 26 نومبر جب واقعہ ہوا, وہ فائرنگ یا جو بھی گولی کیوں چلائی جو بات ہوتی ہے, یا یہ وہ حکومت کہتی ہے کہ انہوں نے چڑھائی کی اسلام آباد, اس کے بعد بھی عمران خان کے اخبار بند, ٹی وی بند, ملاقاتیں بند, اور عمران خان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ باہر کیا ہو رہا ہے. اب وجہ جو بنی وہ عمران خان کا جو تلخی ان کے لہجے میں آئی ٹورڈ اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی حکومت, وہ بنی بشرا بی بی کی گرفتاری, جو میری اسسمنٹ ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ مذاکرات چل رہے تھے اور میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ اصل مذاکرات علی امین اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ہو رہے ہیں, یا جو ریلیونٹ کوارٹرز ہیں, محسن نقوی صاحب سے ان کی دوستی ہے علی امین سے, وہ اصل بات وہاں سے نکلے گی کہ کیا ہو. عمران خان ہوپ فل تھے کہ بشرا بی بی جو ہے وہ گرفتار دوبارہ نہیں ہوگی, عمران خان تو ہو جائیں گے یا چلے جو. وہ گرفتار ہوئی ہے اور اس کے بعد سزا بھی ہوگی. ہاں, اس کے بعد شامت آئی علی امین کی, صوبائی صدارت سے ہٹا دیا گیا. ایون وزارت اعلیٰ بھی ان کی خطرے میں, ابھی تک خطرے میں. تو اس کے بعد یہ ہوا کہ عمران خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کو نشانے پہ لیا, ڈائریکٹلی لیٹر لکھنے شروع کر دیا آرمی چیف کو. ایک لیٹر لکھا, 2 لکھے, تیسرا بھی غالباً لکھا ہے. اور لکھے کیا کہ جی وہ ٹویٹر پہ میں ہی آپ کو یہاں سے خبر دی تھی کہ کوئی لیٹر پوسٹ نہیں ہوتا, یہ ٹویٹر پہ یہ کھلا خط ہوتا ہے. ایک پوسٹ ہی ہے, پوسٹ ہوتی ہے, ایک پوسٹ ہوتی ہے سوشل میڈیا کے اوپر کر دیا. اس پہ آرمی چیف نے بھی جواب دے دیا کہ جی ایسا لیٹر جو ہے میں اگنور, یعنی میں تو پرائم منسٹر کو دے دوں گا, میں پڑھوں گا بھی نہیں, اور ایک چال ہے اور یہ وہ. اس کے بعد یہ ہوا کہ سوشل میڈیا پہ آرمی چیف اور اسٹیبلشمنٹ کو کویسچن کرنا شروع کیا گیا. جب آرمی چیف کی ملاقات ہوئی کچھ اسٹوڈنٹ کے ساتھ, وہ جو ان کا خطاب تھا اس میں خواتین کے حوالے سے کچھ بات کی, تو پی ٹی آئی نے اپنے کنسرن جو ان کے سوشل میڈیا کے اور جو ایکٹیوسٹ تھے اور جو سپورٹر تھے, انہوں نے کہا جی جو کچھ ہماری خواتین کے ساتھ ہوا وہ کیا. وہ آپ نے دیکھا کہ بڑی میسو کمپین چلی پی ٹی آئی کی طرف سے. تو لگ رہا تھا کہ جس طرح یہ ایک عموماً جو ہوتا ہے نا کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات ہو تو وہ کہتے ہیں جی کہ عمران خان اندر ہیں تو عدالتیں ان کے کیس دیکھ رہی ہیں, ہمیں کیا مسئلہ ہے, ہمیں تو نہیں ایشو, اور اگر انہوں نے مذاکرات کرنے ہیں تو حکومت سے کرے, سویلین گورنمنٹ کرے. لیکن جو عمران خان نے خط لکھے اور اس کے بعد کی صورتحال ایسے لگی کہ پرائمری کلیش بن گیا پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان, جو طے ہے وہ پبلکلی آ گیا کھل کے, کیونکہ عمران خان کے لیٹر پہ جب جواب آیا اور جس طرح سوشل میڈیا پہ ڈائریکٹلی اٹیک کیا گیا, تو ایسا لگا کہ پرائمری جو فریق مخالف ہے پی ٹی آئی کا وہ اسٹیبلشمنٹ ہے, نہ کہ سویلین. اس کے جو کمپین شروع ہوئی تو اس کا ریئیکشن آنا تھا, اور ریئیکشن یہ ہوا کہ ایک توشہ خانہ کا کیس 10 دن کے لیے ایڈجن, عمران خان بند, ملاقاتیں بند, اب میں بھی ان کے جو ہے وہ ان کے اخبارات بھی بند, ٹی وی بھی بند کر دیا گیا ہو, یا اس کا نہیں معلوم. ویسے تو عمران خان صاحب خود بھی کہتے تھے کہ اگر جیل میں
آپ کو جو ہے وہ سہولیات ملنی ہیں, اخبارات ملنے ہیں, ٹی وی ملنے ہیں, ایئر کنڈیشن ملنے ہیں, تو پھر ایسی جیل کا کیا فائدہ؟ پھر تو ان کو گھر ہی رکھا جائے. تو خان صاحب خود بھی کہتے ہیں. نہیں وہ تو بات ٹھیک ہے. اس کے بعد اب جو کل ساری کوششیں کرنے کے باوجود بھی پی ٹی آئی کے وکیل نہیں مل سکے عمران خان. اب یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ ایک معاملہ تو ہوگا کہ اسٹیبلشمنٹ چاہے گی کہ جی ڈائریکٹلی ہمیں کوشچن نہ کریں سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ. پی ٹی آئی جو ہے وہ اب کس حد تک اس پہ جاتی ہے معاملے کو, اور بشرا بی بی کو گرفتاری اصل ٹرننگ پوائنٹ ہے. اب یہ ہے کہ سختیاں بڑھ گئی ہیں. آج پھر سنا ہے کہ جو ہے وہ ملاقات کے لیے گئے ہوئے ہیں وکلاء. لیکن ایک چیز تو واضح ہو گئی ہے نا کہ پی ٹی آئی اس معاملے میں تو کامیاب ہو گئی ہے. وہ سمجھتی ہے کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے. جب وہ اسٹیبلشمنٹ کو کویسچن کرتے ہیں تو سختیاں اور بڑھ جاتی ہیں. تو وہ مزید اس اپنا جو نیریٹو ہے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف, وہ اس میں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ ہی سب کچھ کر رہی ہے. تو اب اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی ٹیسٹ ہے کہ وہ جو یہ بات کرتے ہیں کہ جی عدالتیں عمران خان کو اندر رکھا ہوا ہے, عمران خان نے عدالتوں ہم کیا کریں, عدالتیں ان کو چھوڑیں گی یا جو بھی کریں گی. اب پھر عمران خان اسٹیبلشمنٹ کو اس موجودہ صورتحال سے اپنے آپ کو پیچھے نکالنا ہوگا, اور تاکہ ان پہ کرٹیسزم ڈائریکٹلی نہ آئے. اور یہ میرا خیال ہے کہ اصل میں حسنات ملک صاحب بھی وہ ججز والا پورشن بات کرنے کے لیے رہ گیا, آپ اس پہ بات کیجیے گا. بات یہ ہے کہ تحریک انصاف کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں بے نقاب کرنے والے بہت کم ہیں. تحریک انصاف آج 10 دن کے لیے اگر توشہ خانہ کیس کی اور جی ایچ کیو راولپنڈی حملہ کیس کی سماعت ملتوی ہوئی ہے, تو آپ یہ دیکھیں نا, خود ان کے وکلاء کے بیانات نکال کے دیکھیں, خود ان کے وکلاء کے عدالتوں میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں آپ ان کے دلائل نکال کے دیکھیں. وہاں پہ جا کے کہتے ہیں کہ دیکھیں جی ہمارے کیسز میں ایک تاریخ نہیں پڑتی, روزانہ کے بیسس کے اوپر پروسیڈنگ کی جاتی ہے, سماعت ہوتی ہے, ایک کے بعد دوسرا کیس ہوتا ہے, اتنی جلدی کیا ہے. تو ایک طرف تو ہائی کورٹ میں جا کے ٹرائل کورٹ کی شکایتیں لگاتے ہیں کہ ڈیلی بیسس کے اوپر جو ہے وہ ہیئرنگ نہیں ہونی چاہیے. اب اگر کسی جج کو کوئی ایشو ہے, اس کو کہ اپنا کوئی ارجنسی ہے, کوئی فیملی میٹر ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, مجھے نہیں پتا, میرے پاس انفارمیشن نہیں ہے, لیکن 10 دن کی تاریخ پڑ گئی ہے نا توشہ خانہ کیس میں, 27 تک چلے گئے ہیں, 26 تک جی ایچ کیو والا چلا گیا ہے. تو اس سے تو عمران خان صاحب کو اور پی ٹی آئی کے وکلاء کو ریلیف ملا ہے, جو یہ خود شکایتیں لگا رہے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جا کے ججز کے سامنے کہ روزانہ یہ کیس کیوں چلتا ہے جی, ڈیلی بیسس پہ نہیں چلنا چاہیے. تو 10 دن کی تاریخ پڑ گئی تب بھی ان کو شکایت ہے, روزانہ اگر ٹرائل چلے تب بھی ان کو شکایت ہے. تو یہ مطلب ان کی کسی ایک بات جو ہے دوسری بات کے ساتھ میچ نہیں کرتی. یہ تضادات کا ایک پورا مجموعہ ہے پاکستان تحریک انصاف اور ان کی لیگل ٹیم. لیکن ایک چیز بات ہے نا کہ اگر ان کے سامنے بات کی جائے اور ایک طرف آپ یہ کہتے ہیں, دوسری طرف آپ یہ کہتے ہیں, آپ کی کون سی بات مانی جائے؟ ایک جو چیز آ رہی ہے اسی پہ تو جھوٹا سچا یہ بیانیہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان تلخی بڑھتی ہے تو سختیاں کیوں بڑھ جاتی ہیں عدالتوں سے کی طرف سے. جو اس میں سختی کیا ہوئی ہے جی بتائیں؟ دیکھیں وہ کہتے ہیں معمول کی ملاقاتیں بھی نہیں ہو رہی. بھئی آج ملاقات کے لیے پہنچے ہوئے لوگ, دیکھتے ہیں اب ملاقات ہوتی ہے, ملاقاتوں کے لیے پہنچے ہوئے ہیں. انہوں نے تو کل ہی الزام لگانا شروع کر دیا تھا کہ خان صاحب کی تمام سہولیات بند کر دیں. او بھئی آپ کی تو بانی پی ٹی آئی کے ساتھ ملاقات ہی نہیں ہوئی, تو آپ کو کیسے پتہ چل گیا کہ سہولیات بند ہو گئی؟ اور پھر سہولیات کے تو بانی پی ٹی آئی عمران خان خود خلاف تھے. پچھلے وہ ایکسپیرینس سے بتاتے ہیں, مطلب دوسروں کو سہولیات ملیں تو خان صاحب کو چپتی ہے, اور خان صاحب کو سہولیات ملیں تو اس کو ویلکم کرتے ہیں. والے یہی کہتے ہیں کہ سختیاں بڑھ جائیں گی. وہ پچھلی اپنے جو ججز پہ سختیاں کیا آ گئی ہیں جی خطوط کے بعد؟ کون سی سختی؟ دیکھیں ججز پہ جو چن کے جج جو ڈسینٹنگ وائس ہے اس کو دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے, اس کو کارنر کیا جا رہا ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ جو ایڈمنسٹریٹو کمیٹی بنی ہے اس میں جو ریکانسٹیٹیوٹ ہوئی ہیں اس میں کچھ ججز بالکل شامل ہی نہیں ہیں, اور اہم کمیٹیوں سے کچھ ججوں کو نکال دیا گیا. فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی کے ایڈوائزر تھے یا وہاں انچارج ایک قسم کا وہ دیکھ رہے تھے, وہاں سے ان کو نکال دیا, کہتے ہیں وہاں سے نکال دیا کہ رپورٹ ہوا. ریسرچ کمیٹی سے تو ظاہری بات ہے وہ ریکانسٹیٹیوٹ ہوئی ہے, اس میں منصور علی شاہ نہیں ہے. جو لا کلرک پروگرام کمیٹی ہے اس سے منیب اختر اور عائشہ ملک کو نکال دیا گیا. میوزیم کے حوالے سے کمیٹی تھی, اطہر منالر صاحب نے بڑے وکلاء سے ملاقاتیں کی کہ مجھے میوزیم کیسے ٹھیک, ان کو وہاں سے نکال دیا گیا. اب ان کے پاس ٹائم بھی تو ہے, وہ خطوط لکھ رہے ہیں نا جج صاحبان. نہیں اب یہ نہ کریں نا. سپریم کورٹ بلڈنگ کمیٹی سے جس عقیل عباسی کو فارغ کر دی. جیسے عرفان سعادات کو میں دیکھتا رہا ہوں, مجھے تو نہیں کہ کسی کمیٹی میں شامل ہیں. تو یہ وہ جج ہیں جو آواز اٹھا رہے ہیں کسی بات پہ, ان کو کارنر کیا. مجھے یہ بتائیں حسنات ملک صاحب, ٹھیک ہے یہ آپ نے بات کر لی جی, آپ اس کو بھی ججز کی سختیاں کر رہے ہیں, یہ تو ایکسٹرا ایک ذمہ داری تھی, ان کے جوڈیشل ورک پہ تو کوئی فرق نہیں پڑتا نا.
کہ کمیٹیوں میں شامل کیا گیا ہے, کمیٹیوں میں شامل نہیں کیا گیا. لیکن کارنر تو کیا گیا نا, سائڈ لائن کیا گیا. بظاہر یہ لگ رہا ہے نرمی ہے نا, سختی تو ان کی ہے جن کو ذمہ داریاں ملی ہیں, ان کے ساتھ تو نرمی ہو گئی. یحییٰ آفریدی صاحب نے نا ان کو بالکل ایک طرف کر دیا ہے. وہ اب ان ججز سے کام, بے شک یہ اب چھٹیوں پہ چلے جائیں, انہوں نے نئے جج لے آئے ہیں, نئے ججز کو کمیٹیوں میں شامل کر لیا ہے. اب ٹیم ان کی وہ ہے. یہ جج بالکل اب میرا نہیں خیال کہ ان کو جو ہے وہ, اور یہ شروعات کب ہوئی تھی جب جسٹس منیب اور جسٹس منصور نے کہا تھا کہ 26ویں ترمیم کا جو کیس ہے فل کورٹ میں لگا دیں, جو فیصلہ ہو پھر ٹھیک ہے. لیکن کیس یحییٰ آفریدی صاحب نے نہیں لگایا اور کہا جی آئینی بینچ, اور آئینی بینچ اور یہ 3 جو کمیٹی کے ممبران ہیں جیسے امین الدین خان, جیسے محمد علی مظہر, جیسے جمال مندوخیل, اور چوتھے جیسے یحییٰ آفریدی جو چیف جسٹس پاکستان, ان 4 کو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ منصور علی شاہ کچھ موو کرتے ہیں تو کہیں 26ویں آئینی ترمیم خطرے میں نہ پڑ جائے. آپ کی باتوں سے آگے بڑھتے ہیں. آپ کے شکوے جو ہے نا, میں لگتا ہے کہ کس کے شکوے ہیں دراصل؟ جی ہمارے ساتھیوں کے شکوے. دیکھیں ہم نے تو قاضی فیصل کے لیے بھی شکوے کی, اب مجھے یہ جو جج بھی زیر اعتاب رہا ہے اس کے ساتھ. اب اس کو کلوز کر دینا, آگے چلتے ہیں. یہ بتائیں کہ خان صاحب کے ساتھ کس نے ملاقات کی, اور ملاقات کرنے کے بعد اگلے روز وہ مولانا صاحب کے پاس پہنچ کے ملاقات کرنے کے لیے کیا چل رہا ہے؟ عید کے بعد الائنس بن جائے گا, جو کوششیں کی جا رہی ہیں. دیکھیں ان کے تو اپنے اختلافات نہیں ختم ہو رہے ود ان دا پارٹی, تو الائنس یہ کیا بنائیں گے؟ ان کے اپنے لوگوں کے اوپر ان کو اعتماد نہیں ہے, بانی کو اعتماد نہیں ہے, پی ٹی آئی کے لوگوں کو ایک دوسرے پہ اعتماد نہیں ہے, تو سیاسی جماعتیں ان پہ اعتماد خاک کریں گی جو الائنس بنے گا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کو جو بڑا چیلنج ہے نا, وہ ایکسٹرنل سے انٹرنل بھی ہے, کہ جو ان کے آپس میں تلخیاں ہیں, اور اتنی تلخیاں ہیں کہ ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کرتے ہیں, وہ بہت زیادہ یعنی بڑی ہیں, اور ایک دوسرے کو دیکھتے یعنی برداشت ہے ہی نہیں. اور عمران خان ایک صرف شخصیت ہے جو ان سب کو اکٹھا کی ہوئی ہے, تو اس کے علاوہ جو حالات ہیں ویسے اس پہ بات آئی نہیں آگے تو اسے کو دیکھنے کے بھی روادار نہیں. آج کمرہ عدالت نمبر 4 میں ملٹری کورٹ والا کیس چل رہا تھا, اور ادھر سلمان کمرہ صاحب دلائل دے رہے تھے کمرہ عدالت نمبر 4 میں ملٹری کورٹ والے کیس میں, اور کمرہ عدالت نمبر 5 میں ایک مرڈر کا کیس تھا جس میں شیر افضل مروت صاحب وکیل تھے. تو مروت صاحب باہر آ کے بیٹھے ذرا اپنی فائل دیکھ رہے تھے. میں نے کہا سر وہ جن کے ساتھ آپ کا شکوہ ہے وہ کورٹ نمبر 4 میں دلائل دے رہے ہیں روسٹم پہ کھڑے ہو کے. کہتا میں پھر اس کے جا کے پیچھے نہ کھڑا ہو جاؤں. میں نے کہا آپ پیچھے جا کے کھڑے ہوں گے اس کے سارے دلائل بھول جائیں گے, آپ ادھر ہی بیٹھے رہیں. اچھا یہ تو حالات ہیں اندر کے. نہیں وہ دیکھیں جو آپ کہہ رہے ہیں نا ملاقات, چودھری فواد حسین وہ اس چیز کی حامی ہے کہ ہماری کوئی پیغام لے کے گئے تھے, کوئی پیغام رسانی کیا. ان کی خواہش ہے کہ الائنس اپوزیشن بنے. پولیٹیکل اسٹریٹجی ہماری ناکام ہے. پی ٹی آئی کی جو 2nd 3rd ٹیئر ہے اس کے بارے میں جو ان کے تبصرے ہیں وہ سوشل میڈیا پہ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی یہ بل پیسے بھی کھا رہے ہیں, ان کی یہ تو چاہتے ہی نہیں ہے عمران خان باہر آیا. اور جو بھی ان کی ہے کہ اپوزیشن اکٹھی, اور میرا خیال ہے اس معاملے میں اب پی ٹی آئی کے اندر بھی ریلائزیشن ہے کہ جب تک اپوزیشن اکٹھی نہیں ہوگی ہم حکومت پہ کوئی دباؤ نہیں بڑھا سکتے. تو انہوں نے یہ بات کی عمران خان سے بھی کہ جی اب ہمیں مولانا فضل الرحمان سے ہاتھ ملانے چاہیے. اب مولانا فضل الرحمان سے پھر یہ ملے. مولانا فضل الرحمان نے ظاہری بات ہے کچھ چیزیں رکھی ہوں گی, پھر یہ عمران خان صاحب سے ملے. عمران خان صاحب نے فواد چودھری نے کسی اور کو بھیجا پیغام کہ مولانا فضل الرحمان کو کہیں کہ اب آپ لیڈ کریں. جو ہے وہ ان کو صدارت سے ہٹا دیا ہے علی امین گنڈا پور, جو کہ ان کے جو ڈی آئی خان سیاست زیر غالب آ جاتی ہے تھی, تو اب آپ لیڈ کریں. تو اب میرا خیال ہے کہ جو مولانا صاحب کے قریبی لوگ ہیں جو ملے ہیں جو سمجھتے ہیں مولانا صاحب کو, وہ کہتے ہیں مولانا صاحب 3 چیزیں یہ خواہش مند ہیں. اب یہ منہ سے نہیں کہیں گے اور ڈینائی بھی آ جائے گا کہ میں نے کہا, لیکن ان کی باتوں سے جو ہے کہ وہ 3 چیزیں. ایک وہ چاہتے ہیں کہ اپوزیشن جو الائنس ہے اس کو ہیڈ وہ کرے. ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ جی خیبر پختونخوا میں جو ظاہری بات ہے حکومت تو پی ٹی آئی کی ہے, ذرا ڈیولپمنٹ فنڈ بھی ہو, ڈی سی سی بھی لگ جائے. حالانکہ علی امین وزیر اعلیٰ ہے یہ جو بھی, لیکن ان کے لوگوں کو تھوڑے فنڈ شنڈ بھی ملیں, کام شام ہو. تیسرا یہ ہے کہ الیکشن الائنس بھی پھر پی ٹی آئی کے ساتھ ہو. اب یہ 3 ان کی چیزیں ہیں کہ اس کے ساتھ ہی چلا جائے. اور آپ کو یاد ہے کہ میں وہ مولانا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جب الیکشن ہو, اگر ہماری تحریک کامیاب ہو جاتی ہے تو ہمارے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی کی جائے. جہاں پہ ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں وہاں پہ آپ کا کوئی کینڈیڈیٹ کھڑا نہیں ہونا چاہیے. یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے, یہ تو آپ نے ایک خبر دے دی, اس کے اپوزٹ بھی ایک خبر ہے نا. جی اس کی اپوزٹ بھی خبر ہے. بات یہ ہے کہ یہ مولانا صاحب ابھی ڈینائی کریں گے, وہ کہیں گے میں نے کب کہا ہے یہ, لیکن یہ بات آپ کی بات ٹھیک ہے. میں اس کو سیمنٹ کرنے کے لیے اور چیز آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں نا. اب دیکھیں مولانا صاحب جیسے آپ کہیں کہ مانگیں گے نہیں, لیکن ان کی ڈیمانڈ ہے کہ اپوزیشن کا الائنس بنے تو اس کے سربراہ ہوں. وہ کیوں نہ اس کے سربراہ بنے؟ اگر پیپلز پارٹی, نون لیگ ایسی بڑی سیاسی جماعتیں
مولانا کے ساتھ پی ڈی ایم کا اتحاد اور اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب کو سربراہ بنایا جائے تو یہاں پہ مولانا فضل الرحمان صاحب کہاں پیچھے رہیں گے؟ یہاں پہ بھی مولانا فضل الرحمان ڈرامی سیٹ پہ بیٹھیں گے. اور دوسری جو کہہ رہے ہیں ڈیولپمنٹ فنڈ والا، میں اس پہ بات نہیں کر رہا، جو وہ الیکشن لائنس کی بات کر رہے ہیں. جب یہ 8 فروری 2024 کا الیکشن ہوا، اس سے پہلے جب یہ ٹکٹیں تقسیم کی جا رہی تھیں تو اس وقت بھی یہی بات مولانا فضل الرحمان صاحب نے نون لیگ سے بھی کی تھی کہ ہم پی ڈی ایم میں ایک ساتھ چلے ہیں، ہمارے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں، جہاں جہاں پہ ہمارے کینڈیڈیٹ کھڑے ہو رہے ہیں وہاں پہ ان کے مقابلے میں کینڈیڈیٹ نہ کھڑے کریں. لیکن نون لیگ نے ان کی بات نہیں سنی. حالانکہ نواز شریف الیکشن منصرہ سے جیت جاتے اگر مفتی کفایت میرے خیال ہے ان کے مقابلے میں تھے، یہ کون تھے جو منصرہ میں، وہ ایڈجسٹمنٹ ہو جاتی ہے ان کی. مولانا فضل الرحمان کو کہا گیا کہ آپ ایسا کریں کہ جو لوگ آپ کے الیکشن لڑنا چاہتے ہیں وہ نون لیگ میں آ جائیں. دیکھیں مولانا نے کہا کہ ہم اپنی پارٹی اسمبلی سے باہر رکھا ہی نون لیگ نے. کس کی خواہش تھی؟ نون لیگ کی خواہش تھی کہ مولانا صاحب کے جو بارگینر بڑے ٹف ہیں تو یہ باہر ہی رہے، ہم خود ہی حکمرانی کریں گے، لیکن قدرت کو کچھ اور. لیکن ایک چیز ہے، اچھا میں آپ کو مولانا صاحب جو ہیں وہ یہ انہوں نے جب الائنس اپوزیشن الائنس یہ جو اپوزیشن کے لیڈرز ہیں ملے ہیں نا محمود خان چغدئی کے گھر جو ان نے دعوت کی تھی، وہاں پھر کہا گیا کہ جی ہمارے پی ٹی آئی کے ساتھ کچھ معاملات ہیں. تو پھر کامران مرزا اور اسد قیصر ان پر مشتمل ایک کمیٹی بنی کہ جی آپس میں بات چیت کریں کہ جو بھی ان کے مسائل ہیں حل کیے. مولانا کو ایک اور بھی شکوہ کیا 26ویں ترمیم کے حوالے سے کہ ساری چیزیں ہمارے سے شامل کروا کے تحریک انصاف سے شکوہ کیا. یہ بات ہے کہ جی امیچور ہیں. دیکھیں نا مولانا صاحب نے اب ایک دفعہ ملاقات کے لیے بھی کہا کہ جی عمران خان سے ملے، کمیٹی گئی، بجائے مولانا صاحب سے ملتے کہ جو کچھ عمران خان کو رکھا گیا انہوں نے پہلے پریس کانفرنس کے بھی خیبر پختونخوا کا ہاؤس میں رکھ دی. مولانا صاحب کو سیکنڈ تھرڈ ایئر پہ تھوڑا ہے کہ جی یار یہ میچورنس لیول جو ہونا چاہیے وہ نہیں ہے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی جو ہم تو آئینی عدالت کے حق میں تھے، آئینی بینچ تو انہوں نے ہمیں پی ٹی آئی نے کہا تھا کہ آئینی بینچ بنوائیں کہ کریں. بات ان کی ٹھیک ہے کہ پی ٹی آئی ان ٹچ تھی اور پی ٹی آئی کا یہ تھا کہ ایک قاضی فیصلہ چلے جائیں. اور قاضی فیصلہ کو مولانا صاحب ایز سچ ان کو کیا مسئلہ تھا؟ وہ یہ بھی تھا کہ چلے پی ٹی آئی بھی چاہ رہی تھی کہ قاضی صاحب جائیں. یہ تو کسی کو معلوم نہیں تھا کہ قاضی صاحب کے جانے کے بعد جو آئیں گے وہ ان سے بھی 2 گنا زیادہ ہوں گے. تو یہ جو ہے نا کہ مولانا صاحب کے ہیں ایشوز، لیکن عمران خان صاحب جو ہیں بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ وہ بھی اپوزیشن الائنس کی طرف جائیں گے. لیکن مولانا صاحب جتنے قریب آئیں گے پی ٹی آئی کے، علی امین کی میرا خیال ہے کہ ان کے لیے پھر تھوڑا سا مشکلات بڑھیں گی. آج یہ خبر بھی چلی کہ پھر اب اسٹیبلشمنٹ ساتھ رابطے کیے جا رہے ہیں. اسرار عباسی صاحب کی پی ٹی آئی والے کر رہے ہیں، گو کہ اس کا کوئی رابطے شابطے نہیں ہے، وہ ایسے باتیں ہی ہیں بس. ان کی خواہش بڑی ہے لیکن آگے سے رابطے سے نا وہ لال جھنڈی دکھا دی جاتی ہے. تو میرے خیال سے پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. وہ مروت صاحب والی خبر رہ گئی اور فواد چوہی صاحب والی بھی خبر رہ گئی کہ کل جو انہوں نے سوشل میڈیا پہ بیانات دے دیے ہیں اب وہ دوبارہ ان ہونا چاہ رہے تھے دوبارہ سے جو ہے وہ اپنی پارٹی میں. تو وہ کل کے جو بیانات ہیں اس کے بعد مروت صاحب نے وہ پاناما والا ذکر چھیڑ دیا، ثاقب نثار والا چھیڑ دیا اور باجوہ صاحب والا چھیڑ دیا کہ یہ سزا تو غلط ہوئی تھی نواز شریف کو، نواز شریف کو بھی غلط نکالا تھا، مجھے بھی غلط نکالا تھا. تو عمران خان تو اپنا بڑے مطلب مخالف سمجھتے ہیں نواز شریف کو اور شریف خاندان کو اپنا. تو مروت اگر ان کے حق میں گواہی دے رہا ہے کہ وہ غلط سزا ہوئی تھی، باجوہ نے اور ثاقب نثار نے سزا دی تھی، تو اگر کہیں بات بن رہی تھی مروت کی کہ اس کو کوئی ریلیف مل جائے، دوبارہ پارٹی میں اس کی انٹری ہو جائے، تو میرے خیال سے تو پھر خان صاحب اس کے اوپر بہت خفا ہوں گے. بالکل خفا ہوں گے. لیکن ایک بات تو ان کی ٹھیک ہے، اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کا اس وقت گٹھ جوڑ تو تھا نواز شریف کے حوالے سے. کیپٹل ایف سی ڈی کا ڈاکومنٹ جو باہر دبئی سے آیا وہ کیسا ہے؟ وہ آپ کا دوست لے کے آیا وہ ڈاکومنٹ بغیر ہماری اسٹیبلشمنٹ کی انوالومنٹ پھر نہ آتا. اس کے علاوہ مجھے بتایا نا کہ جس طرح جی آئی ٹی بنی جی آئی ٹی کے بعد جو جس طریقے سے عمران خان کو کچھ ان کی اپنی بھی معاملات تھے، لیکن اس وقت جس طرح اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں کیس چل رہے تھے تو اس وقت اسٹیبلشمنٹ نے ذہن بنا لیا تھا کہ 2012 کا جو پروجیکٹ ہم نے شروع کیا ہوا ہے عمران خان والا ان کو کیا جائے. لیکن دیکھیں اب جو عمران خان کو 3 سزائیں ہوئیں وہ بھی تو وہی ایلیگیشن ہے، وہی باتیں ہیں. اسٹیبلشمنٹ کے بغیر وہ چیزیں نہیں ہو سکتی تھی. تو یہ جو پولیٹیکل ٹرائل ہیں ان میں ایک کہیں نہ کہیں جو کھرا ہے وہ جاتا ہے اس طرف کہ وہاں انوالومنٹ رہتی. چلیں حسنات ملک صاحب جی آج کی اسی بات کے اوپر بہت سارے پوائنٹس ہیں، اس پر گفتگو ہو سکتے ہیں، لیکن کیونکہ ہمارا پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے تو آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.